اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا والصلوات اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم تعلمون صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد مالک اللہ ہماری عظیم عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے میرے واجب الاحترام سادات المومنین، آج میں اپنی اس مجلس میں پوری کوشش کروں گا کہ اپنے وقت کے امام کے بارے میں گفتگو کی جائے، کیونکہ یاد رکھیے ہم شیعہ ہیں حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کے، شیعہ ہیں علی علیہ السلام کے، لیکن ریت ہیں اپنے وقت کے امام 12ویں آقا کے۔ ریت ہم کس کے ہیں؟ اور حدیث ہے ہم جو اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا ماتا میتتن جاہلیتن، وہ جہالت کی موت مر گیا، وہ جہالت کی موت۔ آج کی اس مجلس میں امام زمان علیہ السلام کے ظہور سے لے کر غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ کا ڈیفینیشن کی حیثیت سے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ کم سے کم ہمیں اتنی معرفت ہونی چاہیے ہمارا امام ہے کون، ہمارا امام۔ اللہ کے نبی نے ایک دو مقامات پہ نہیں، لمحہ لمحہ پہ فرما دیا میرے بعد 12 جانشین ہوں گے، میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے، جو میرا آخری حجت ہوگا اس کا نام اور میرا نام ایک ہوگا، اس کا نام اور میرا نام۔ لیکن یاد رکھنا غیبت کبریٰ میں اس کو میرے نام والے پکارنے سے حرام ہے، اس نام سے آپ اس کو نہیں بلا سکتے۔ جب بھی بلائیں گے مہدی، قائم، ان القابات سے بلائیں گے۔ جو میرا نام ہے وہی میرے آخری بیٹے کا نام ہوگا، لیکن اس کو اس نام سے پکارنا جب تک وہ ظہور نہیں کرے گا اس وقت تک آپ اس کو اس نام سے نہیں پکاریں گے، پہلے۔ دوسری بات، کیونکہ سارے جانتے تھے اللہ کے نبی سچے ہیں، اللہ کے نبی، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، جو نبی کا فرمان ہے وہ اٹل ہے، وہ کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ بے شک دشمن تھے، بے شک انہوں نے حکومت پہ قبضہ کر لیا، لیکن یہ مانتے تھے محمد اور آل محمد کا گھرانہ سچا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے باجی ایک بات کہی تھی، جو میرا آخری بیٹا ہوگا وہ دنیا کو ظلم و ستم سے ختم کر دے گا، دنیا میں کیا کرے گا؟ عدل و انصاف کو قائم کرے گا۔ اب یہ بات ہر حاکم کے ذہن میں تھی، اور ساتھ ساتھ پتا تھا کہ امامت کا سلسلہ کہاں تک پہنچا۔ اسی لیے جب 11ویں امام کی امامت کا سلسلہ آتا ہے تو حکومت نے سختیوں کو بڑھا دیا، سختیوں کو۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ظہور سے پہلے اس حاکم نے جاسوس چھوڑ دیے، مردوں میں بھی جاسوس، عورتیں بھی جاسوس، کہ پتہ کرو آخری جو حجت ہے وہ کس گھر میں آئے گا، کس۔ اتنی سختی تھی امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں۔ لیکن میں اکثر یہ کہتا ہوں یہ بندوں کا عقل نہیں، جسے اللہ بچائے بندے کی کیا طاقت اس کا مقابلہ کرے۔ اللہ نے اپنے آخری حجت کا ظہور کرنا تھا، لیکن نابند سیدنا والو سادات ماحول یہ بنا ہوا تھا، بھائی بھائی سے اپنا عقیدہ چھپا رہا تھا، باپ بیٹے سے اپنا عقیدہ چھپا رہا تھا، خاوند بیوی سے اپنا عقیدہ چھپا رہا تھا۔ کیوں؟ ظالموں نے اتنا سخت چینج کر لیا تھا کہ کسی نہ کسی طرح آخری حجت کا ظہور نہ ہو۔
لیکن جسے اللہ اپنی ایمان میں رکھے، بندوں کی کیا طاقت اس کو تکلیف ہو جائے۔ تو اسی لیے 14 شعبان المعظم کے دن عسکری مولا نے فرمایا پھوپھی جان آج کی رات، آج کا جو افطاری ہے آپ نے ہمارے گھر کرنی، آپ نے کسی کو بھی نہیں پتا۔ یہ پوچھتی ہیں بیٹا اس سے پہلے تو آپ نے مجھے کبھی نہیں کہا کہ آپ نے افطاری میرے گھر میں کرنی ہے، آج بیٹا آپ کے گھر میں افطاری کرنے کی خاص وجہ؟ 11ویں امام مسکرا کے فرماتے ہیں اپنے امام کی ریت و اپنے امام کی ریت کا پہلا جملہ آپ کے سپرد کرنا چاہتا ہوں۔ امام کہتے ہیں پھوپھی اماں آج زمانے کی آخری حجت نے ظہور کرنا ہے۔ بی بی پریشان ہوئی، بی بی حکیمہ بیٹا آخری حجت اس کی ماں کون؟ اس کی ماں کون؟ 11ویں امام فرماتے ہیں نرجس خاتون، نرجس سے میرا آخری بیٹا ظہور کرے گا۔ بی بی حکیمہ آئیں بی بی نرجس کے پاس، نرجس بیٹا، باجی خصوصی توجہ، نرجس بیٹا میں آپ سے ناراض۔ بی بی فرماتی ہے پھوپھی اماں آپ میری والدہ ہیں، حجت خدا کی بیٹی ہیں، حجت خدا کی پھوپھی ہیں بے شک، لیکن میں وجہ پوچھ سکتی ہوں کہ میں نے کہاں پہ گستاخی غلطی کی؟ بی بی مسکرا کے فرماتی ہیں اتنا بڑا راز تو نے مجھ سے چھپایا۔ بی بی نرجس فرماتی ہیں مجھے بات سمجھ نہیں آئی، کون سا راز؟ یہ ہے امام، ماں کو بھی نہیں پتا۔ پھوپھی اماں کون سا راز؟ پھر چھپا رہی ہو کہ آخری زمانے کی حجت نے آج ظہور کرنا۔ اللہ اکبر۔ بی بی نرجس فرماتی ہیں پھوپھی اماں کس نے بتایا؟ بی بی کہتی ہیں 11ویں نے بتایا۔ اب بی بی نرجس فرماتی ہیں اگر انہوں نے بتایا تو پھر سچ ہی ہوگا، سچ ہی ہوگا آج، لیکن کوئی آثار نظر نہیں۔ وقت گزرتا رہا، وقت افطاری مغرب کا وقت گزرا، بی بی نے فرمایا علامات مجھے نظر نہیں آ رہی۔ بی بی حکیمہ فرماتے ساری رات نرجس بھی مصلی پہ رہی، میں بھی مصلی پہ رہی، عبادت کرتے رہے۔ بی بی حکیمہ فرماتی ہے نماز تہجد، نرجس نے بھی تہجد پڑھی، میں نے بھی تہجد پڑھی، اذان فجر کا وقت قریب تھا۔ اب میں نے اپنے ذہن میں سوچا، بی بی حکیمہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے عسکری میرا بیٹا 11واں امام ہے، شاید اس نے میرے ساتھ مذاق کیا ہو۔ بی بی حکیمہ کہتی ہے میں اپنے دل میں سوچ رہی تھی، ساتھ والے حجرے سے 11ویں امام نے کہا پھوپھی اماں شک نہ کرنا ورنہ دین سے خارج ہو جاؤ گی۔ آئے آئے شک نہ کرنا بیٹا، اذان کا وقت قریب، پھوپھی اماں تھوڑا سا انتظار کریں۔ اللہ اکبر، اذان فجر ہوئی، عسکری مولا نے اذان دی۔ بی بی حکیمہ فرماتی ہیں نماز فجر کا وقت ہوا، ادھر نرجس نے مصلی بچھایا، ادھر میں نے مصلی بچھایا، میں کیا دیکھوں نرجس اور میرے درمیان ایک پردہ لگ گیا، آسمان سے ایک پردہ لگا، آسمان سے ایک پردہ لگا۔ اللہ اکبر، بابا جی کتنی داد ہوگے اور کتنے اپنے نوکر کے حق میں دعا کرو گے۔ بی بی حکیمہ کہتی ہیں نرجس نے بھی نماز کو شروع کیا، میں نے بھی نماز کو شروع کیا، نرجس نے بھی پہلی رکعت کو ختم کیا، میں نے بھی پہلی رکعت کو ختم کیا۔ نرجس کی پہلی رکعت، دوسری رکعت، نماز فجر تمام ہوئی، میری بھی نماز فجر تمام ہوئی۔ اب نماز فجر کو ختم کرنے کے بعد میں نے سوچا کہ پردہ آسمان سے لگا، جا کے نرجس کو دیکھوں نرجس کی حالت کیا ہے۔ حکیمہ خاتون کہتی ہیں پہلے تو ایک مصلی تھا، اب جا کے دیکھوں ماں بھی سجدے میں تھی، آخری مادی بیٹا بھی سجدے میں تھا۔ آگے میرے امام وقت کا امام، اللہ 12ویں امام 11ویں امام نے اپنے بیٹے کو اٹھایا۔ کتنے مقدر والی ہے حکیمہ جس نے حجت خدا کی زیارت کی، ماں بیٹے نے زیارت کی۔ چوتھے دن
آپ اور میرا وقت کا امام. بی بی نرجس فرماتی ہیں آسمان سے 4 کبوتر آئے. آسمان سے کبوتر آئے. انہوں نے میرے بیٹے کو اٹھایا اور لے کر چلے گئے. لے کر میں نے کہا عسکری مولا، وارث مولا، وارث مولا، کوئی کبوتر آئے وہ میرے بیٹے کو لے گئے. 11ویں امام مسکرا کے فرماتے ہیں یہ کبوتر نہیں، اللہ نے فرشتوں کو بھیجا ہے، وہ مادی کو آسمان پر لے گئے ہیں. زیارت کے جملے ہیں سلام ہو میرا اس امام پہ جو ربوبیت کے پرتوں میں پلتا رہا ہے. اس کو آسمان پر لے گئے. تو میرے امام 12ویں امام کی پرورش زمین پر بھی ہوئی، آسمان پر بھی. وقت ظالموں کا تھا. ایک دن امام کے پاس خاص اور خاص 11ویں امام کے صحابی آئے. مولا آپ کے بعد، اب سرکار کا دور ہو چکا ہے، مولا آپ کے بعد ہماری حجت کون ہوگی؟ امام فرماتے ہیں تم بڑے مقدر والے، آج میں تمہیں تمہارا مولا دکھاؤں گا. 40 آدمیوں کو امام اپنے گھر لے کر آئے. اللہ مالک اللہ ہمیں معرفت عطا فرما. 40 آدمیوں کو لے کر آئے. حجت خدا کی اس وقت سرکار کو ظہور کیے ہوئے 18 دن تھے. کتنے دن تھے؟ لیکن جتنے بھی راوی ہیں ساروں نے دیکھا اور کہا یہ ایک ایسا بچہ تھا جو 2 سال کا نظر آ رہا تھا. 2 سال کا نظر آ رہا تھا. امام نے فرمایا میرے بعد وقت کی حجت یہ میرا بیٹا مہدی. وقت چلتا رہا. 11ویں امام کا شہادت ہوئی. بات یاد رکھیے گا، حجت خدا کا جنازہ صرف امام پڑھا سکتا ہے. نبی کا جنازہ یا نبی پڑھائے گا یا امام پڑھائے گا. امام کا جنازہ صرف امام پڑھا سکتا ہے. امام کے علاوہ کسی میں جرت نہیں وہ امام کا جنازہ پڑھا سکے. اب حکومت پھر تیار، اٹینشن، کیونکہ پتا تھا ان کو کہ 11واں شہید ہو گیا ہے. اب جو جنازہ پڑھائے گا وہ امام ہوگا. جنازہ پڑھا کے ہٹے گا ہم اس کو قتل کر دیں گے. ہم اس کو، یہ ان کی نجس سوچ تھی. اہتمام مکمل کیے میرے 12ویں نے اپنے بابا کے. آئے میرے 12واں امام جنازہ پڑھانے کے لیے. کسی کو نہیں پتا تھا کیونکہ دیکھا ہی کسی نے نہیں تھا. 39 اصحاب نے دیکھا تھا، اس کے علاوہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ 12واں آ چکا ہے. حکومتیں خوش تھیں کہ یہاں 11واں ہے، 12واں آیا ہی نہیں. لیکن انہیں کیا پتا اللہ کی طاقت کو امام زمانہ کہتے ہیں. امام آئے، اپنے بابا کا جنازہ پڑھایا. فوراً جنازہ پڑھایا. جنازہ پڑھانے کے بعد اپنے ہی گھر میں اپنے بابا کو دفن کیا. اپنے بابا کو دفن کیا. دفن اب جو ظاہر ہیں وہ میری گواہی دیں گے، جو نہیں گئے مالک ان کو لے جائے. 11ویں مولا کے اپنے گھر، 12ویں امام نے اپنے بابا کو اپنے گھر میں ہی دفن کیا. دفن کرنے کے بعد امام کے ذریعہ کے اس طرف سرداب ہے، اللہ آپ کو لے جائے. سرداب ہے، سرداب امام زمانہ. یہ وہ سرداب تھا بابا جی جس کو حسن عسکری مولا نے اپنے بیٹے کے ظہور سے پہلے تیار کیا تھا. جانتے تھے اور وہاں پہ ساری رات عبادت کیا کرتے تھے. اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ آپ یہاں پر اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ 11واں مسکرا کے فرماتے تھے تمہیں نہیں پتا یہاں پہ اللہ کی آخری حجت آ کے قیام کرے گی. اپنے بابا کا جنازہ پڑھانے کے بعد امام چلے گئے سرداب میں. کہاں چلے گئے جی؟ سرداب امام. سرداب اپنے ہی گھر میں. اب اس سرداب کا فضیلت کا ایک صرف جملہ میں ٹیسٹ کرنا چاہتا ہوں. اس سرداب کا کیا مقام تھا؟ کیا آپ لوگ جس جگہ پہ چلتے ہیں اپنے گھروں میں وہاں پہ چلنے کے نشان بن جاتے ہیں. وہاں پہ کیا بن جاتے ہیں؟ چلنے کے. ایک جملہ مفاتیح الجنان میں ہے. اس سرداب میں جب امام زمانہ علیہ السلام چلتے تھے تو مفاتیح میں ہے اللہم ان ہذہ البقعۃ شرفتن، یہ وہ زمین ہے جو تمام زمینوں سے افضل ہے. تمام زمینوں سے افضل ہے. اب میرے امام کی اپنے بابا کی شہادت کے بعد غیبت صغریٰ شروع ہوئی. غیبت، وہ غیبت صغریٰ کی ڈیفینیشن یہ ہے ایسی غیبت جس میں امام ہر ایک سے نہیں ملا کرتے تھے،
صرف اپنے خاص بندوں سے ملا کرتے تھے، خاص۔ اب میں یہاں پہ باوجہ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کوئی بندہ بتا سکتا ہے جی نائب اربعہ کتنے ہیں جی؟ یہ ہے معرفت ہمارا، 4۔ کتنے ہیں جی؟ 4۔ کتنے ہیں جی؟ کتنے نائب اربعہ؟ اب بتاؤ نام کیا ہیں جی؟ یہ ہے ہماری معرفت۔ باجی کوئی نئی بات نہیں، نہ میں آپ کی امام جانتا ہے، علم کے نیچے ہوں، میری کیا ضرورت میں کسی کی توہین کروں؟ نہ، میں صرف اپنا شیشہ دکھانا چاہتا ہوں۔ کھانا کھایا آپ نے؟ دن کا بھی کھایا، صبح کا ناشتہ بھی کیا، کل بھی کیا تھا، کپڑے بھی پہنے ہوئے ہیں۔ یہ کون دے رہا ہے؟ 12واں دے رہا ہے۔ کون دے رہا ہے؟ خدا کی قسم 12واں دے رہا ہے۔ گھر ہیں ساروں کے ہیں، زمینیں ہیں، یہ کس کی ہیں؟ یہ مالک 12واں ہے، یہ مالک۔ بات علیہ شاہ جی ناراض نہیں ہوئے گا، آپ منیر شاہ جی جتنے بھی بزرگ سارے تشریف فرمائیں، میں کیا کرتا ہوں ہر وقت، یا امام زمانہ جلدی آ، ہر وقت کرتے ہیں۔ مجھے اپنا پتہ ہے، آپ کا نہیں، دکھاوا ہے۔ کیا ہے جی؟ حقیقت نہیں ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں بھی جاتا ہوں بھائی وید کے گھر، میں فون کرتا ہوں، بھائی وید جی رات کو میرے 4 مہمان آنے ہیں۔ کتنے مہمان؟ کتنے مہمان؟ کھانے کا بندوبست کرو۔ کیا کرو؟ کیا کرے گا؟ دولتالا جائے گا، سبزی لائے گا، فروٹ لائے گا، کھانے کا بندوبست کرے گا، کیا تیاری کرے گا؟ تیاری کرے گا؟ مجھے اللہ میں عباس کی قسم، میرے سمیت ہم میں سے کوئی بندہ بھی امام کے ظہور کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ابھی امام علیہ السلام آ سکتے کہ نہیں آ سکتے؟ ابھی عین اسی لمحے سید عطا ہنسنے کی بات نہیں، اپنے اندر دیکھنے کی بات ہے۔ عین اسی وقت امام آ سکتے ہیں کہ نہیں آ سکتے؟ آ سکتے ہیں، آ سکتے ہیں۔ امام کو میں کہاں بٹھاؤں گا؟ حجت خدا جو آئے گی وہ بندہ نہیں آئے گا، اللہ کی طاقت، اللہ کا نور آئے گا۔ اس نے نجس اور بے وضو جگہ پہ تو بیٹھنا نہیں ہے کہ بیٹھ جائے گا، ناپاک طاہر جگہ پہ بیٹھے گا۔ آیا میں نے اور آپ نے تیاری کی ہے کبھی اپنے امام کو بٹھانے کے لیے؟ کب تیاری کریں؟ امام فرماتے ہیں میری رعیت ہی تیار نہیں، میری بندے تیار ہی نہیں، تو میں نے آگے کیا کرنا ہے؟ باتیں سچی ہیں، بے شک کسی کو بری لگے تو بس۔ میں از لحاظ ایک عالم دین نہیں تیار ہوں۔ حجت خدا کبھی اس گھر میں نہیں آئے گا، اس گھر کو چھوڑیں، کبھی ظہور نہیں کرے گا جب تک بندے خود نہ چاہیں۔